آج ہم نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ختم کر لیا۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو، اس کی ذات پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کی ذات سے بھروسہ رکھو، اس کی ذات پر یقین رکھو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھنا کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج لوگوں کے بارے میں کچھ مت سوچو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ آج اللہ کو چھوڑ کر کے گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے زنا کی طرف جا رہے ہو، آج اللہ کو چھوڑ کر کے بھلا کر کے تم فجر کے وقت میں سوئے رہتے ہو۔ اللہ اللہ میری قوم کے نوجوانوں جاگو، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو، اس کی ذات پر یقین رکھو، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ شفا دینے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ کامیابی دینے والا ہے، اس سے مدد مانگو۔ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، دنیا والے کیا کہیں گے؟ داڑھی کو کٹا کر کے تم سوچتے ہو کہ دنیا والے کیا کہیں گے؟ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو ہمیں ملا جی کہنے لگیں گے لوگ، نہیں، تم داڑھی رکھو، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تو رکھو، پھر دیکھ لیں اللہ رب العزت کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، دکھ بیان کرتے ہو، کبھی اس کے سامنے بھی تو بیان کر کے دیکھو، دکھ اس سے بیان کرو، تکلیفیں اس سے بیان کرو، شکوہ مت کرو، لوگوں کے سامنے شکوہ مت کرو، گلہ مت کرو، ہمیں آج یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری دکان نہیں چل رہی، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے۔ یہ شکوے مت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھو، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھو۔ اگر وہ دکھ دے رہا ہے، پریشانیاں دے رہا ہے، تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شفا دینے والا بھی ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، امتحان لیا جاتا ہے، پہلے آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد میں کامیابی ملتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر آزمائش آئی، امتحان لیا گیا، یہودی پیچھے پڑے تو بھاگ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام آگے آگے، پیچھے یہودی قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے، جب پہنچے تو آپ نے اختیار نبوت سے اس پیڑ کو کہا کہ اے پیڑ چر جا، پیڑ چڑ گیا، آپ اس کے اندر گئے، پیڑ کو حکم فرمایا اب بند ہو جا، پیڑ بند ہو گیا، مل گیا، برابر ہو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر چھپ گئے، لیکن شیطان انسان کی شکل میں موجود تھا۔ یہودی آئے، پوچھنے لگے کیا زکریا علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگا شیطان کہ اس پیڑ کے اندر چلے گئے۔ یہودی کہنے لگے کیسے گئے؟ کہا جیسے بھی گئے چلے گئے، لیکن ہے تو اس کے اندر ہی۔ جب اتنا کہا شیطان نے، پھر کہنے لگے تو کیسے کیا کیا جائے؟ اب کیا ترکیب ہے؟ انہیں قتل کیسے کیا جائے؟ شیطان نے کہا ایک رائے بتاتا ہوں، اوپر سے درخت کو چروا دو آرے سے۔ یہودیوں نے درخت کو چروانا شروع کیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک، سر تک آرا آیا، آپ نے پکارا اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ جب اتنا پکارا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زکریا اب مجھے پکار رہے ہو، پہلے مجھے پکارا نہیں تھا، پہلے مجھ سے مدد طلب نہیں کی تھی، میری مخلوق سے مدد طلب کی تھی، اب مجھے پکار رہے ہو، اب میری مرضی یہ ہے کہ تم اس درخت کے ساتھ میں چر جاؤ، اس درخت کے ساتھ میں چر جاؤ، دو ٹکڑے ہو جاؤ۔ اے زکریا اب اپنی زبان سے اگر اف تک بھی کہا تو صابرین کے دفتر سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام چر گئے، درخت کے ساتھ میں دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اپنی زبان سے اف تک نہ کیا تھا،
اپنی زبان پر حرف شکوہ نہیں لائے تھے، لیکن اب اس منظر کو اپنے سامنے رکھو۔ اب دوسری طرف ایک ذات ایسی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلی، جب ہجرت کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار کو ساتھ میں لے کر کے چلے، جب ایک غار کے اندر پہنچے، یار ڈر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے اب کیا ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، ہمارے ساتھ اللہ ہے، گھبرا مت، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ہم اللہ کا نام لے کے گھر سے نکلے ہیں، پناہ دینے والا اللہ ہے، اللہ رب العزت بچانے والا ہے۔ ادھر کافر دوڑ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے لیے، یہودی دوڑ رہے پیچھے پیچھے، لیکن ایک غار کے اندر پہنچے، جب غار کے اندر جا کر کے بیٹھے تو یہودی پیشاب کرنے گیا وہاں پر، اور وہاں پر جا کر کے بیٹھا، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ غار تو کھلی ہوئی تھی، پھر غار کے اندر کوئی دکھائی کیوں نہ دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پس منظر کو سامنے رکھو، وہ پیڑ جس درخت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے وہ تو بند تھا، کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن جہاں علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے وہاں تو سب کچھ نظر آ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس یہودی کو دکھائی کچھ نہ دیا، وہ نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکڑی کے جالے اور ایک کبوتری کے گھونسلے سے حفاظت کر کے بتا دیا کہ جو میری مدد طلب کرتا ہے، جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، جو میری پناہ مانگتا ہے، میری مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو بتا دیا بندو جو میری مدد طلب کرتا ہے، میرے نام سے بھروسہ رکھتا ہے، میری ذات سے امید رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ میں اس کو ایک مکڑی کے جالے اور ایک کبوتری کے گھونسلے سے حفاظت کر لیا کرتا ہوں، اس کی حفاظت کر لیا کرتا ہوں۔ ایک مکڑی کے جالے اور ایک کبوتری کے گھونسلے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی، جبکہ سب کچھ نظر آ سکتا تھا، لیکن فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، ہمارے ساتھ بے شک اللہ ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید تو رکھو، اللہ کی ذات پر یقین تو رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ تو کرو، لیکن ہم نے آج اللہ کی ذات سے بھروسہ ختم کر لیا، ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہی نہیں۔ آج ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں دکھ بیان کرنے کے لیے، لیکن ہم اللہ رب العزت سے کبھی مانگتے ہی نہیں۔ اس سے بیان کرو، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے، رزق دینے والا وہ ہے، وہ شفا دینے والا وہ ہے، کامیابی دینے والا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے۔ اس سے مانگو، اس کی ذات پر پورا پورا یقین رکھو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔